محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم. تمام قسم کی تعریف اللہ جل شانہ کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کا کچھ حصہ پیش کیا گیا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کائنات علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین جماعت، سب سے بہترین لوگ، سب سے نیک اور بزرگ لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، جنہیں ہم اور آپ صحابی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جن کو اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا، آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے چن لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے اور میرے بعد جو لوگ آئیں گے یعنی صحابہ کا زمانہ اس سے بہتر اس کے بعد ہوگا.
اور پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو، ان کی زندگی کو، ان کے وقت کو اس امت کے لیے اپنے وقت کے بعد سب سے بہترین وقت بتلایا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، جو کسی کے راستے پر چلنا چاہے، جو کسی کی پیروی کرنا چاہے، تو اسے چاہیے کہ ان لوگوں کی پیروی کرے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اولئک اصحاب محمد کانوا خیر ہذہ الامہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ فرمایا ابرھا قلوبا، سب سے نیک دل ان کے پاس تھے، ان کے دلوں کے اندر حسد نہیں تھا، ان کے دلوں کے اندر کینہ، بغض اور دشمنی، عداوت نہیں تھی، وہ پاکیزہ دلوں کو اپنے اندر رکھتے تھے، اور سب سے بہترین علم، گہرا علم ان کے پاس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، یہ ایسی قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، صحابیت کے لیے اختیار کر لیا، اور اپنے نبی کے دین کو نقل کرنے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا۔ کہتے ہیں فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، تو تم ان کے اخلاق کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو تم لوگ اپنی زندگی کے اندر جاگزی کر لو، اپنی زندگی کے اندر اپنا لو، اس لیے کہ وہ لوگ ہدایت پر تھے، صراط مستقیم پر تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر جھانک کر دیکھا تو سب سے بہترین دل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے لیے اور رسالت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ پھر جھانک کر اس دنیا کے اندر دیکھا تو سب سے بہترین دل صحابہ کرام کا پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے چن لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النجوم امنۃ للسماء فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، کہتے ہیں کہ یہ ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، اگر یہ ستارے آسمان سے نکال دیے جائیں تو جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت اس دنیا کے اندر آ جائے گی۔ پھر کہتے ہیں وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، کہتے ہیں میں اپنے صحابہ کے لیے امن و امان ہوں، جب تک میں ہوں ٹھیک ہے، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ پر وہی چیز آ جائے گی جس کا انہیں وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، کہتے ہیں یہ میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، میری امت کے نگہبان ہیں،
اور جب یہ میرے صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، میری امت پر وہ چیز آ جائے گی جس کا انہیں وعدہ کیا گیا ہے۔ امت فرقوں میں بٹ جائے گی، امت حوادث کا، حادثات کا شکار ہو جائے گی، امت کے اندر بدعتیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔ لیکن یاد رکھنا میری امت میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہوگی جو جماعت پوری دنیا کے لوگ اس کی مخالفت کریں گے، لیکن قیامت تک کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اور وہ جماعت کون ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتلائی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ ہمیں ان کی زندگیوں کو اپنانا چاہیے اور ان کا احترام، ان کی تقدیر، ان کا تقدس کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جانے یا انجانے میں صحابہ کرام پر تبرہ کریں گے، صحابہ کرام کو گالی دینے والی مجلسوں کا حصہ بنیں گے۔ یاد رکھیں جو امت، جو لوگ بھی صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ جماعت کے ہوں یا کسی اور قسم کے لوگ ہیں، میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ کیوں؟ اگر انہوں نے اپنے ایک مٹھی بھر برابر بھی کوئی اناج صدقہ کر دیا، تو اگر تم نے احد پہاڑ کے بمثل سونے اور چاندی کو خرچ کیا تو صحابہ کے مقام کو، ان کے مرتبے کو نہیں پا سکتے ہو۔ تو جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا سپورٹ کرنا یا اسی طریقے سے ان کو دیکھنا یا ان کی مجالس میں شریک ہونا، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفَرِّطُ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأَ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ۔ کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کی محبت میں غلو نہیں کرتے ہیں، حضرت علی کے مقام کو بلند کر کے حضرت ابو بکر کا مقام نہیں دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم کسی ایک بھی صحابی سے برات کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ سارے صحابہ ہمارے نزدیک جنتی ہے، سارے صحابہ ہمارے نزدیک جو بھی اس دنیا پہ جا چکے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حوالے ان کا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں وہ لوگ جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے عداوت رکھتے ہیں۔ ہم بغیر احسان کے، بغیر اچھے اخلاق کے، بغیر اچھے نام لیے ہوئے بھی صحابہ کرام کے نام کو لینا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فی اعتقاد اہل السنہ یتبرؤون من طریقۃ الروافض الذین یبغضون الصحابہ
ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، ہم اہل حدیث نہ تو رافضہ کی طرح صحابہ کرام سے برات کا اظہار کرتے ہیں، نہ ہم صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، اور نہ ہم ناصبیوں کی طرح اتنا محبت میں گلو کرتے ہیں کہ حضرت علی کے مقام کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ انہیں اللہ کے رسول کے مقام کو پہنچا دیتے ہیں. بلکہ ہم وسط ہیں، امت وسط ہیں. ہم صحابہ کرام کے درمیان جو تفریق اللہ کے رسول نے بتلائی ہے اسی تفریق پر ایمان رکھتے ہیں. ہم اس امت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کو سب سے بہتر مانتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر کو مانتے ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، اس کے بعد تمام صحابہ کرام کو ہم بالترتیب مانتے ہیں. میرے بھائیوں، امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق. کہتے ہیں جب کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی گالی دے تو سمجھ جاؤ کہ وہ زندیق ہے، وہ اسلام سے پھر چکا ہے، وہ بدعتی ہے. ایسا جیسے انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ لوگ جو صحابہ کرام پر طنز کرتے ہیں، صحابہ کرام پر طعنہ کستے ہیں، ایسے لوگ در حقیقت صحابہ پر طعنہ نہیں کرتے ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ مارتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اختیار پہ طعنہ مارتے ہیں. اور اسی طریقے سے دین کو وہ لوگ کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ دین صحابہ کے واسطے ہی ہم تک پہنچا ہے. اگر ہم نے صحابہ کے واسطے کو کمزور کر دیا، صحابہ کو غیر معتمد قرار دے دیا، تو یاد رکھیں یہ ہمارا پورا کا پورا دین کھوکھلا ہو جائے گا، اس دین کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی کہ صحابہ کرام کے مقام کو سمجھو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئے ہیں جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تو یقیناً یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ہدایت یافتہ یہ جماعت ہو جائے گی. اگر صحابہ کا ایمان، صحابہ کے طرح ہم اور آپ ایمان لانے کی کوشش کریں تو. اسی لیے میرے بھائیوں، صحابہ کے درمیان جو کچھ بھی ہوا، صحابہ سے غلطیاں بھی ہوئیں، ان کے بارے میں بھی سلف نے اور علماء نے اور امت کے اچھے لوگوں نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے. وَنُمْسِكُ عَنِ الْخَوْضِ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ بھی اختلاف ہوا ہم ان تمام پر اپنی زبانوں کو بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں فَهُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ کہ وہ لوگ اس کائنات کے، اس روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارتضاہم اللہ عز وجل لنبیہم، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے لیے ان سے راضی ہو گیا
اور ان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس کے دین کی مدد کریں۔ وہ امت کے امام ہیں، وہ امت کے ائمہ ہیں، امت کے بڑے لوگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، تو صحابہ کرام کے تعلق سے کسی بھی طرح سے زبان کھولنا یا صحابہ کو برا بھلا کہنا، ایسے لوگوں کو سننا جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا جو لوگ یہ کہتے ہوں کہ اگر ہمیں کعبہ پر حکومت اور سلطنت ملی تو نعوذ باللہ ہم ابو بکر اور عمر کو ان کی قبروں سے نکال کر حرم کے سامنے ان کو پھانسی پر چڑھائیں گے۔ ایسے لوگوں کا سپورٹ کرنا میرے بھائیوں اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں ہے۔ ہمارے کچھ نوجوان ہیں جو کسی خامنئی کے نام پر، جو کسی فلاں کے نام پر بہت ساری چیزیں دیکھتے اور لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ سراسر حرام ہے۔ جو صحابہ کا نہیں ہوا، جو ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نعوذ باللہ زانیہ کہے، ایسے لوگوں کا سپورٹ کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو صرف صحابہ میں 3 لوگوں کو چھوڑ کر سب کو کافر اور مرتد گردانے، ایسے لوگوں کا سپورٹ کرنا، ایسے لوگوں سے محبت کا اظہار کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ توبہ کرے، ایسا کرتا ہے تو اپنے آپ سے اپنے برات کا اظہار کرے۔ میرے بھائیوں ایسے ہی لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معبود بنا کر بیٹھے، حضرت علی کو انہوں نے خالق بنا دیا، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو جو دردناک سزا دی وہ یہ تھی کہ ایک گڑھا کھود کر سب کے سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو جلا دیا تھا جو حضرت علی کو اللہ ماننے لگے تھے۔ گرچہ ان کا یہ فیصلہ غلط تھا لیکن صحابہ کرام نے اس پر تنقید کی تھی۔ لیکن میرے بھائیوں صحابہ کرام پر جو بھی انگلی اٹھاتے ہیں، جو بھی صحابہ سے تبرہ کرتے ہیں، ایسی مجلسوں میں شریک ہونا، ایسے لوگوں کو سننا، ایسے میلے میں جو ہمارے لوگ کم سے کم بازار کی نیت سے ہی اس میں چلے جاتے ہیں، جانا جائز درست نہیں ہے، بلکہ کسی نہ کسی جانے انجانے میں ان کے اس بدعت میں، ان کے اس کھلی شرک میں ہم اور آپ تعاون کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بعد الہ تو ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، صحابہ کرام جیسا ایمان ہم تمام لوگوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔